میری پیدائش کے وقت میرا نام فہد رکھا گیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پہ تھا، لیکن میں بچپن ہی سے ان سے مختلف تھا۔ مجھ میں کچھ الگ تھا۔ کوئی تو وجہ تھی کہ میری بول چال میرے بھائیوں جیسی نہیں تھی۔ یہ تب سمجھ سے باہر تھا۔ میں چھپ چھپ کر اپنی بہنوں کے کپڑے پہنتا اور ان کی طرح خوبصورت لگنا چاہتا تھا، لیکن میرے والد یا بھائی مجھے اگر لڑکیوں کی طرح گھر میں کام کرتا بھی دیکھ لیتے تو مجھے بہت بے رحمی سے مارتے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس ظلم سے دور بھاگ جاؤں، اور میں نے گھر سے چند 100 روپے چرا کے گھر تو کیا شہر ہی چھوڑ دیا۔ تب میری عمر صرف 12 سال تھی۔ جلد ہی میں ایک جرائم پیشہ گروہ کے ہاتھ لگ گئی۔ انہوں نے مجھ پہ ظلم کی انتہا کر دی۔ مجھے زبردستی جسم فروشی کے دھندے میں ڈال دیا گیا۔ اسکول جانے کی عمر میں مجھے خواجہ سرا، طوائف اور رنڈی جیسے تانے سننے کو ملے۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس ذلت بھری زندگی میں بری طرح پھنس کے رہ گئی۔ پھر ایک دن ایک شو کے دوران پولیس والے مجھے ڈھونڈتے ہوئے آن پہنچے، اور ان کے ساتھ میرے والد بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ماں اپنی آخری سانسیں گر رہی تھی اور مجھے ایک بار پھر دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں اپنی ماں سے ملی تو وہ مجھے گلے لگا کے رونے لگی۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے والدین کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن میں انہیں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے ناچ ناچ کر اپنی بہنوں کی شادیاں کروائیں اور اپنے جسم کو بیچ کے یہ ساری ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس آمدنی سے اپنی ماں کا علاج بھی کروایا اور والد کو باعزت سپرد خاک بھی کیا۔ یہی مشکلات جھیلتے جھیلتے زندگی گزر گئی۔ جوانی ڈھل گئی اور چہرے کی جھریاں میک اپ کے پیچھے سے نمایاں ہونے لگی، لیکن پھر زندگی میں پہلی بار کچھ امید نظر آئی۔ مجھے ایک ادارے کے بارے میں پتا چلا جو میرے جیسے خواجہ سراؤں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف میرے دکھ درد بانٹے بلکہ میرا علاج بھی کروایا، اور مجھے سلائی کڑھائی کا کام سکھا کر مجھے میرا اپنا اسٹیچنگ سینٹر قائم کر کے دیا، جہاں میں اور بھی خواجہ سراؤں کو تربیت دیتی ہوں۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمیں بھی انسان سمجھا ہے اور ہمیں اپنی ہمدردی اور دوستی سے نوازا ہے۔ آج میں اپنی ماں کا اور اپنا پیٹ ایک باوقار طریقے سے پالتی ہوں، کیونکہ آخرکار کسی نے ہمیں انسان سمجھ کے ہماری ہمدردی کی۔ اگر آپ بھی یہ بات سمجھ جائیں کہ نہ ہم آپ سے کمتر ہیں، نہ ہمیں کوئی بیماری ہے اور نہ ہی ہم پاگل ہیں، بلکہ ہم اسی سلوک کے مستحق ہیں جو ہر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صرف اپنی سوچ بدلنے سے آپ نہ جانے کتنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔